السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الحمدللہ ہمارے اور آپ آج کے تفسیر کا جو سبق ہے فرشتوں کی صفت کی تفسیر، سبق کا تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ پھر یہ سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یعصون اللہ ما امرهم، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ کس کی صفات چل رہے ہیں؟ فرشتوں کی صفات۔ فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے جادو کے ذریعے کسی کو الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کو یہ کا حکم نہ ہو تو جادو بھی کچھ اثر نہیں کر سکتا۔ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی ذات ہے۔ دیکھو، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ہے جلانا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبارک کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا، آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا۔ وہ آپ علیہ السلام علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا سکی، کیونکہ جلانے کا نہیں بلکہ گلزار ہونے کا حکم تھا، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانے کا حکم تھا۔ اسی طرح ہو گئی۔ ذہن کے اندر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے معنی کا اثر رکھا ہے، مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک نے چلو ڈر کر پانک لیا، ان کو کچھ بھی نہ ہوا، الٹا ان کا نزلہ زکام ختم ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ صحت مند ہو گئے۔ حالانکہ آپ اس طرح نہ کرو کہ آپ کہتے ہو کہ آپ یوسف آپ کہتے ہو کہ یار اب جو وہ زہر پیئیں گے پھر ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، حالانکہ وہ اتنی تیز ہے جب اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ولا حالانکہ وہ اتنی تیز تھی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اس میں اثر رکھتے تو ایک ذرے سے مر جاتے، تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پاک کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسرے نقصان کے علاوہ جادو سیکھنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کفر سے بڑا کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نقصان نہیں دیتی، ان کو نفع نہیں دیتی۔ چلو مالی طور پر کچھ نفع ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ، کافر بن کر حاصل کیا تو اس کا کیا فائدہ، کافر بن کر حاصل کیا۔ وَلَقَدْ، فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جاتے ہیں لِمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ شخص جس نے جادو کو حاصل کیا، مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ، مَالَهُ فی الآخرۃ من خلاق، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بچائے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے کافر بن گئے، ایمان ضائع ہو گیا، آخرت بردبار ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر بے شک وہ لوگ ایمان لے آتے، وَاتَّقُوا، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ پاک سے ڈرتے، اور کفر اور شرک
کفر شرک سے بچتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، البتہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی طرف سے بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش وہ لوگ جانتے اور آخرت کے نقصان سے بچتے۔ پھال نکلوانے کا حکم، لوگ کہتے ہیں کہ پھال نکالو، پھال نکالو، پھال نکلوانے کا حکم۔ مسئلہ ایک دفعہ پھر سمجھ لے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جتنے عمل کیے جاتے ہیں یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ توجہ ہے، آج انشاءاللہ ان کو جائز سمجھ کر کرانے والا بھی کافر اور کرنے والا بھی کافر، اور اس کے ذریعے جو کمائی ہے وہ بھی حرام ہے، اور یہی حکم ہے پال والوں کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے پال نکلوائی پس اس نے کفر کر دیا، اس کا جو کچھ نازل کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پر، اسی طرح شریعت کی روح سے وہ کافر ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کیا تو اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی ہوں گے، اور عموماً عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہے۔ آپ کا فرض ہے کہ ان کی اصلاح کریں۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں احکام شریعت پر کما حق وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سبق کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا انظروا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہے، من اہل کتاب سے، والمشرکین اور نہ مشرکوں میں سے، ان نزل علیکم من خیر، یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی بلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ وحدہ لا شریک پاک بڑے فضل والا ہے۔ ما نسخ من آیات، جو منسوخ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو منسوخ کرتے ہیں ہم کسی آیات کو، او ننسیہا، یا ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی، علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے؟ آ جائے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل جلالہ لہ ملک السماوات والارض، ہی کے لیے ہے ملک آسمانوں کا اور زمین کا، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پاک جل جلالہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ ام تريدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ سوال کرو تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام مبارک سے اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص تبدیل کرے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے۔ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے اور آپ کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے رب انشاءاللہ کل جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ جی بھائیوں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔
آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ جو سوال بھی ہو، جس بھائی کو جس جدھر بھی جو ہے وہ کوئی سوال پیش ہوا ہو، کوئی لفظ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، کسی آیات کے بارے میں پوچھنا ہے جو اس کو سمجھ میں نہیں آیا ہو، تو وہ بھائی جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ تفسیر کے اندر جو ہے وہ سوال ہونی چاہیے، سبق کے اندر، سبق سے بعد میں پھر آپ سوال کر سکتے ہیں، فی الحال سبق کا بارے میں پوچھ سکتے ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔